تو جب اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر پابندی لگائی کہ تم نے ہفتے کے دن مچھلی کھانی نہیں، شکار نہیں کرنا ہے، لیکن اللہ نے آزمایا ایسے کہ ہفتے کے دن مچھلیوں بہت آیا کرتی تھی، تو قرآن کہتا ہے کہ 3 حصوں میں بنی اسرائیل بٹ گئے۔ ایک وہ جنہوں نے کیا کیا، انہوں نے کہا کھاؤ یار، اور تھوڑا تھوڑا ان کے دل میں اللہ کا خوف بھی تھا، تو ڈائریکٹ شکار کرنے کے بجائے انہوں نے کہا یہ ہفتے کو اتنی آتی ہیں اور ہفتے کو پھر یہ چلی جاتی ہیں، اتوار کو اتنی آتی نہیں ہے، تو ہفتے کو جال لگا کے ان کو پھانس لو، نکالو اتوار کو۔ تو بات تو وہی ہو گئی نا، ہفتے کو ہی آئیں گی تو ان کو کیا کر لو، پکڑ لو، اور نکالو کس دن، اتوار کو۔ تھوڑا سا صبر کر لیتے بھائی، کہ جب اللہ نے ہفتے کو پابندی لگائی ہے، اس کا مطلب یہ جو ہفتے کے دن زیادہ آ رہی ہیں تو یہ اللہ کی طرف سے کیا ہے، آزمائش ہے، تو وہ اللہ ہم سے ویسے بھی تو نوالا چھین سکتا ہے نا۔ تو جب اللہ نے پابندی لگائی ہے تو اللہ ہم سے ویسے بھی چھین سکتا ہے، تو اللہ کی پابندی پر عمل کر لو، یہ سوچ کر کہ یہ ہمارے لیے اللہ کی نعمت نہیں ہے بلکہ کیا ہے، آزمائش ہے۔ لیکن انسان شہوت سے جب مغلوب ہوتا ہے نا تو پاگل ہو جاتا ہے، اس کی عقل پہ پردے پڑ جاتے ہیں۔ اس لیے علماء کہتے ہیں کہ سب سے زیادہ ناکام وہ شخص ہے جس کو اپنی خواہشات پہ کنٹرول نہیں ہے۔ ہمارے حضرت یہ آیت جب پڑھتے نا تو فرماتے تھے کہ یہ جو بے پردہ عورتیں مارکیٹ میں گھوم رہی ہیں نا، یہ بنی اسرائیل کی مچھلیاں ہیں۔ اللہ نے کیا کہا، عورت کو بری نیت سے مت دیکھو، پابندی لگا دی، لیکن آزمائش ایسی کہ جیسے ہفتے کے دن پابندی تھی اور مچھلیاں چھوڑ دی اللہ نے، تو ایسے ہی نظر جھکانے کا حکم دیا اور مارکیٹ میں کو خواتین سے کیا کر دیا اللہ نے، بھر دیا ہے۔ اب عقل مند یہ کہے گا کہ میں جس آنکھ سے عورت کو دیکھ کے حرام لذت حاصل کرتا ہوں، یہ آنکھ مجھے کس نے دی ہے، اللہ نے۔ اس عورت کو کس نے بنایا، اللہ نے۔ قل ارأيتم ان اخذ الله سمعكم وابصاركم وختم على قلوبكم من اله غیر اللہ یاتیکم بی۔ اے نبی آپ ان سے پوچھئے کہ اگر اللہ تم سے دیکھنے کی طاقت کو سلب کر لے، سننے کی طاقت چھین لے، تو کوئی خدا ہے کہ اللہ کے ان نعمتوں کے چھیننے کے بعد وہ تمہیں یہ نعمتیں واپس لوٹا دے؟ کتنے لوگ ہیں بینائی چلی گئی، ڈاکٹر نے جواب دے دیا یہ بینائی واپس نہیں آ سکتی۔ یہاں ایک نوجوان ملنے کے لیے آیا، اس کی عمر 18 سال، کہہ رہے بیٹھے بیٹھے میری بینائی غائب ہو گئی، دنیا اندھیری ہو گئی، اور ڈاکٹروں نے بتایا کہ ایسی بیماری ہے، اس کا کوئی علاج نہیں، یہ نہیں آ سکتی واپس، ساری زندگی کے لیے نابینا ہو گیا۔ کس قدر خوف کی بات ہے بھائی، کہ جو حرام لذت حاصل کر رہے ہیں وہ یہ بھی تو سوچیں کہ جس خدا نے دیکھنے پر پابندی لگائی ہے اس کو ابھی بھی پورا کنٹرول ہے، وہ دیکھ کے غافل نہیں ہوا ہے، وہ چاہے یہ بینائی ہم سے چھین سکتا ہے، نہیں چھین رہا تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ ہم پہ مہربان ہے، اس کا مطلب اس سے بڑی سزا دینے کے لیے تیاری کر رہا ہے وہ۔ تو حضرت فرمایا کرتے تھے جب بھی عورتوں پہ نظر پڑے نا جو بازاروں میں گھوم رہی ہیں، کیونکہ بد نظری بہت آسان ہو گئی ہے، پہلے بڑی مشکل تھی، پہلے خواتین پرانے زمانے میں برقعے میں ہوا کرتی تھی، افسوس غم بھی ہوتا تھا کوئی دیکھتے ہوئے پکڑے نہ جائیں، پٹیں گے، چھپ چھپا کے دیکھ رہے ہیں، کہیں کھڑکی سے جھانک رہا ہے کوئی، دیوار پھلانگتے ہوئے پکڑا گیا، صحیح ہے نا۔ اور اب تو کچھ بھی نہیں ہے، اب تو فخر سے بتا رہے ہوتے ہیں لوگ، جا کے ایک دوست ایک دوسرے کو بتا رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ جو گناہ آسان ہو گیا نا، تو گناہ کا آسان ہونا اس کی علامت نہیں ہے کہ اللہ ہم پہ مہربان ہو گیا ہے، اللہ نے ہمارے لیے نعمتوں کے دروازے کھول دیے ہیں۔ گناہ کا آسان ہونا اس کی علامت ہے کہ اللہ کی طرف سے آزمائش بڑھ گئی ہے، بڑھ گئی ہے آزمائش۔ تو بنی اسرائیل کو ہفتے کو دن پابندی لگائی، اور مچھلیاں ہول سیل کے حساب سے کس دن آ رہی ہیں، ہفتے کو۔ اب ان کو کامن سینس استعمال کرنی چاہیے تھی کہ یار مچھلی کو ہفتہ اتوار کا کیا پتا، یہ جو ہفتے ہی کو لازمی آ رہی ہے یہ ہمارا امتحان ہے۔ لیکن کیا کیا، ایک فریق نے کیا کیا، جال لگا دیا، اور شکار کرنا، جال لگا لیتے تھے ہفتے کو اور اتوار کو نکال لیا کرتے تھے، کہ دل کے خوش کرنے کو غالب خیال اچھا ہے نا، کہ لوگ کہیں گے یار یہ تو منع کیا پیغمبر نے، تو کہیں کوئی بات نہیں، ہم کوئی ہفتے کو تھوڑی، ہم تو اتوار کو نکال رہے ہیں، شکار تو یہ وہ ہیلا ہے جو حرام ہے۔